بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ صاحبان، بزرگ بتاتے ہیں کہ ہینڈ پمپ سے کسی نے سوال کیا، ہینڈ پمپ کہہ لیں، ٹوٹی کہہ لیں، ہینڈ پمپ سے کسی نے سوال کیا، یار دوسروں کو پانی پلاتے رہتے ہو، کبھی بھی تھکتے بھی نہیں ہو، کیا تمہیں بھی کبھی پیاس لگی ہے؟ تو وہ مسکرا دیا۔ اس نے کہا کہ میرا تو یہ کام ہے، دوسروں کو پانی پلانا میرا کام ہے، میری ذمہ داری ہے، میری ڈیوٹی ہے۔ آج میں آپ سب کے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے سید قاسم علی شاہ، دا پاکستان's نمبر 1 الحمدللہ موٹیویشنل اسپیکر، میرا جی چاہا کئی دنوں سے کہ میں ان کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی جو اسٹوری، ان کی اسٹرگل، ان کی لائف اور ان کی شخصیت پر آپ سے کچھ باتیں ضرور کروں۔ پیارے ویورز، اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص لوگ چنے ہوتے ہیں جو زندگی میں اللہ تعالیٰ جن سے کام لیتے ہیں خیر کے، آسانیاں بانٹنے کے اور دوسروں کی زندگیوں میں ایک روشن مثال بننے کے۔ تو قاسم علی شاہ صاحب ایک ایسی ہی عظیم شخصیت ہے جو ایک مسلسل اسٹرگل اور جدوجہد کا نام ہے۔ تو آپ سب ماشاءاللہ سارے ان کے لیکچرز وغیرہ سنتے ہیں، آپ میں سے، ہم میں سے بہت سے احباب ان سے مل چکے ہیں۔ وہ بہت ہی عاجزی اور انکساری والی شخصیت ہیں۔ آپ یقین جانیں، آپ ان سے صرف ایک بار ملیں تو آپ کو ایسا لگے گا قاسم علی شاہ صاحب کی شخصیت آپ کے ساتھ اس طرح برتاؤ کرے گی کہ آپ کو لگے گا کہ پتہ نہیں آپ کی قاسم علی شاہ صاحب سے کتنی پرانی جو ہے وہ دوستی ہے اور آشنائی ہے۔ یعنی یہ ان کا محبت بھرا رویہ ہوتا ہے ہر ان کے پاس جانے والے کے ساتھ، کہ جن میں وہ ماشاءاللہ اب وہ میں نے درجنوں کتابیں جو ہے وہ انہوں نے لکھی ہیں، مصنف بھی ہیں اور استاد بھی ہیں۔ اور اب دیکھیں کہ وہ ایف ایس سی میں ابھی اسٹوڈنٹ ہی تھے جب کچھ اسٹوڈنٹس نے ان سے کہا کہ سر ہمیں آپ میتھ پڑھا دیا کریں۔ تو اس طرح سے ایک سلسلہ رہنما نے شروع کیا، ایک استاد نے شروع کیا کہ جو بڑھتا بڑھتا اللہ کے فضل سے اتنا زیادہ ہو گیا کہ آپ سب کے سامنے ان کی لیڈرشپ اور ان کی جو اب دوسروں کو ایک دریا کی مانند اور سمندر کی مانند جو ہے وہ دوسروں میں وہ علم کا فروغ، علم کی روشنی اور اس طرح کی محبتیں بانٹ رہے ہیں، خیریں بانٹ رہے ہیں۔ تو اس طرح وہ ہوتے ہوتے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ بڑھتے گئے، اور جب بھی میں سید قاسم علی شاہ سے ملا، اب یقین جانے کہ میں ان کا گرویدہ ہو گیا۔ اور یہ ان کی بڑی محبت اور بڑی عنایت ہے کہ وہاں جو بھی جاتا ہے اس کی بڑی اچھی خاطر مدارت فرماتے ہیں۔ آپ کا سٹاف اتنا اچھا ہے، اتنا ویل ٹرینڈ ہے، کیا بات ہے، دل خوش ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ اکیڈمی سے، ایک گھر کے ڈرائنگ روم سے شروع ہوئی اکیڈمی جو ہے، اس کے بعد وہ الحمدللہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ وہ ان کو ساتھ اپنے جو ہے اپنے اسٹوڈنٹس میں سے جو ہے وہ انہوں نے ہائر کیے
تاکہ بچوں کو جو ہے وہ زیور تعلیم سے آراستہ ہونے میں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے، کیونکہ ایک وقت ایسا آ گیا کہ ان کو لگا کہ یہ مجھ سے مشکل ہو جائے گا سب کو مینج کرنا۔ تو الحمدللہ دوسرا ان کے جو ہے وہ اتنا اپنے ملازمین کے ساتھ ان کا رویہ جو ہے وہ اس قدر شائستہ اور خوبصورت ہے کہ وہ بھی آپ کو جو ہے اپنا ان کا فیملی ممبر ہی سمجھتا ہے، اور ہر ایک اتنا زیادہ خیال کرتے ہیں کہ ان کے جو ہے مطلب ان کو کوئی سیلریز وغیرہ جو ہے نا، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، فرسٹ کے فرسٹ ان کو سب کو ان کا جو شیئرز یا سیلریز وغیرہ جو ہے وہ ان میں ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے بہت سارے واقعات ہیں جن میں انہوں نے نوجوانوں کی جو بہت ہی زیادہ ڈپریس تھے اور بیچارے بہت ہی مطلب ایک پریشانی کے عالم میں تھے کہ جن کو کوئی رستہ کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی، اور وہ بھی ان سے مل کر ان کے لیکچر سن کے ان کے جو ہے وہ گرویدہ ہو گئے، اور انہوں نے زندگی کی بہترین رہنمائی حاصل کی ان سے۔ بہت زیادہ شفقت فرمائی آپ نے جب میں ان کے پاس جب بھی گیا، اور مجھے بہت سے خوبصورت تحائف سے بھی نوازا انہوں نے، اپنے بک سے بھی، اور اس طرح ہی وہ سب کے ساتھ ہی کرتے ہیں۔ وہ ایک عظیم شخصیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا سمجھے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ انعام ہوتے ہیں انسانیت پر۔ اور اب ہمیں جو ہے وہ ضروری ہے کہ ایسی شخصیات کو جو ہے ان کو اپریشیٹ کیا جائے۔ وہ جیسا میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ بھی ایک آکسیجن ہوتی ہے۔ تو مجھے فرمانے لگے جی اپنا دوست میرے ساتھ تھے، ہمارے بڑے بھائی ہیں جیسے ملک اقبال صاحب، تو انہیں فرمانے لگے کہ بھائی اس بندے میں پتہ نہیں کیا میگنیٹ ہے، تو مجھے اس سے عشق ہو گیا۔ میں یقین جانے میں ان کے الفاظ جو ہے وہ میرے لیے ایک سرمایہ حیات ہیں۔ ایسی عظیم شخصیات بہت کم پیدا ہوتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب ایک ایسے جو عظیم لوگ عظیم جدوجہد اور کام کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بہت ہمارے المیہ ہے تھوڑا سا ہمارے معاشرے کا کہ تنقید اس قسم کی لوگ بلا جواز، یا کوئی ایسا ورڈ کوئی ایسی چیز ان کی بات منہ سے نکلی ہے اس کو نیگیٹو جو ہے وہ پریزنٹ کر دینا ہے، اور اس کو نیگیٹیولی سپریڈ کرنا ہے کہ جی شاہ صاحب نے یہ کہا۔ تو میں کہتا ہوں خدا را، کوئی بھی میری جو آپ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی جو بدگمانی پھیلائے، ایک تو ویسے بھی گناہ ہے، اور کبھی جو آپ اگر کسی کو بھی ان کے بارے میں کچھ غلط گمان ہو، تو میں یہ ضرور چاہوں گا کہ وہ ایک بار ان سے ضرور ملے۔ آپ یقین کریں، اور ان سے مل کر جو ہے نا آپ جو ہے وہ اپنے آپ میں بہت ہی پلیئر، اپنے آپ میں بہت ہی پرمسرت اور بہت ہی مطمئن محسوس کریں گے، اور آپ ان سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ میں بھی بڑے بزرگوں کے پاس بیٹھنا میری ساری زندگی کا جو ہے وہ حصہ رہا ہے، اور میری خوش قسمتی ہے۔ میں اپنے لیے بہت بڑا میرے لیے یہ اعزاز اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ میں ایسے عظیم شخص سے مجھے ملنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ تو براہ کرم میں آپ سب سے یہی درخواست کروں گا کہ آپ ان کی کتابوں سے، ان کے لیکچرز سے، ان سے بالمشافہ مل کر رہنمائی حاصل کریں۔ وہ بڑی پرتاثیر اور بڑی محبت والی شخصیت ہے، اور بے لوث ہیں۔ یعنی اب دیکھیں کہ لیکچرز، فری لیکچرز کا انعقاد ہو رہا ہے، فری اپنا انٹرنشپ جو ہے وہ بچوں میں، ینگ یوتھ میں ان کو انٹرنشپ جو ہے دے رہے ہیں۔ بہت سارے اداروں کو جو ہے الحمدللہ ان سے
ججز جو ہیں وہ پڑھتے ہیں، ان سے پولیس کے اعلیٰ افسران جو ہیں وہ ان سے رہنمائی حاصل کر رہے ہیں، آفیشیلی باقاعدہ طور پر ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور ان کے موٹیویشنل سپیچز جو ہیں ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ اور میں یہی کہوں گا بار بار کہ یہ کوئی بھی آپ کوئی بدگمانی والی کوئی بات کرے، کوئی ان ریٹن کرے، کوئی اس طرح کرے، آپ اس پہ قطعاً یقین نہ کریں، ٹھیک ہے جی؟ کسی آدمی کے بارے میں کبھی بھی آپ غلط گمان نہ کریں۔ اور ویسے بھی یہ تو ہے ہی گناہ، تو باقی یہ ہے کہ میں زندگی میں سمجھتا ہوں آپ لوگ بھی ان سے رہنمائی حاصل کرتے جائیں اور دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کی کتابیں، ان کے لیکچرز، اور وہ واقعی زندگی میں نمایاں تبدیلی کا باعث بنتی ہیں۔ اور میرا جی چاہ رہا تھا میں آج ان کے بارے میں یہ ویڈیو بناؤں، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس پہ بڑے غور سے اور محبت سے اس کو دیکھیں گے۔ اور میں آپ سے اب اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ و ناصر۔